السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل آیت نمبر 116 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واو اور لا نہ تقولو تم سب کہو، لما اس کو جو تصفو بیان کرتی ہیں، السنتکم تمہاری زبانیں، السنتکم تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ، ھذا یہ حلال حلال ہے، وھذا اور یہ حرام حرام ہے، لتفترو تاکہ تم سب باندھو، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یفترون وہ سب باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون وہ سب فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ النحل جو ہے بیسیکلی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ احکامات بھی بیان کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ معلوم ہو کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہمارے لیے حلال ہیں اور کون کون سی حرام ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حلال و حرام کا اختیار جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی بھی شخص کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ سب چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، اور انہیں جو ہے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سوائے اس کے کہ کوئی مجبور کر دیا جائے یا سرکش ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ حلال کو حلال کہنے کا اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور حرام کہنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام جو ہے وہ قرار نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا تم مت کہو، لما اس کو تصفو وصف سے ہے، واو صاد فے جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی وصف کہتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کی خوبی بیان کرنا۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خوبی یا خامی کسی چیز کی بیان کرنا، کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا۔ تو السنتکم اصل میں السنہ جو ہے لسانن کی جمع ہے، السنہ یعنی تمہاری زبانیں، کم تمہاری یعنی تمہاری زبانیں جو ہیں جو بیان کرتی ہیں، تو وہ مت کہو خود سے، کیا نہ کہو ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ یہ اختیار تمہیں کب کسی نے دیا ہے؟ یہ اختیار تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرے گا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور تم اسی کے ہی پابند ہوگے۔ تمہاری جو ہے یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تمہاری زبانیں یہ کہتی پھریں، جھوٹ بولیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے لتفتروا علی اللہ الکذب، جو بھی ایسا کرے گا وہ حقیقت میں اللہ پر جھوٹ باندھے گا، یعنی کوئی کسی شخص کو جو ہے وہ اختیار نہیں کہ وہ کسی حلال چیز کو جو ہے حرام ہونے کا فتویٰ دے۔ در حقیقت وہ اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے تو اس چیز کو حلال رکھا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو اپنی مرضی سے حرام جو ہے نہیں کہہ سکتا، تو یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ بھی یعنی اس کو واضح کرتی ہے، یعنی کوئی بھی اگر یعنی کوئی بات کو منسوب کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ حقیقت میں وہ ان پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور مجھ پر جو ہے یعنی بات میری طرف منسوب کی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یعنی کوئی حدیث گھڑ کے کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فرمان ہے، تو اس پر جو ہے وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے جو جھوٹ باندھتا ہے یا کسی بھی بات کو کسی بھی مسئلے کو اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی عذاب کا مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو بھی لوگ اس طرح جھوٹ باندھتے ہیں لا یفلحون فلاح نہیں پائیں گے، یعنی انہیں جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا، ان کا انجام اور ٹھکانہ جو ہے یہی ہوگا۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا فائدہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، بہت ہی درد دینے والا عذاب۔ یعنی اگر کسی کو کوئی مرضی سے کوئی حلال و حرام قرار دے رہا ہے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے فتویٰ دیتا ہے، یا اپنی جو ہے یعنی دنیا کو راضی کرنے کے لیے کوئی فتویٰ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا تو ہمیشہ نہیں رہنے والی، متاع قلیل، تھوڑا فائدہ ہے۔ یا کوئی بھی چیز حرام ہے، اس کو انسان جو ہے اگر اسے انجوائے کرنا چاہتا ہے اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل کے لیے، تو مزہ کتنی دیر رہے گا، زبان کا چسکا ہے وہ ایک چند لمحے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پیٹ میں جب چیز چلی جاتی ہے وہ تو سب ایک سی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاع قلیل، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اور اس تھوڑے سے چسکے کی خاطر، تھوڑے سی دیر کے وہ لذت کی خاطر جو ہے اس نے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب کا جو ہے وہ سودا کر لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کی، ما قصصنا، جو ہم نے بیان کی، علیکا، آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، وما ظلمناہم، اور نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا، ولیکن، لیکن، کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر کچھ جو حرام چیزیں تھیں ان کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو یہودی ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی یہ یہودی جو ہیں ان کا نام اللہ تعالیٰ نے یہودی نہیں رکھا، انہوں نے خود جو ہے یہ اپنے آپ کو یہودی مشہور کیا، تو اس وجہ سے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر ان کو اسی طرح جو ہے وہ اسی نسبت سے ہی اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے کہ وہ لوگ جو یہودی کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمنا ما قصصنا، ہم نے حرام کی ان پر جو ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیں۔ اس سے پہلے کہاں بیان کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے اس کا ذکر جو ہے سورہ النساء آیت نمبر 160 میں، سورہ انعام 146 میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے ان پر کچھ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھیں۔ حلال و حرام جو ہے وہ جو چیزیں شروع سے ہی جو حلال ہیں وہ حلال ہیں، جو حرام ہیں وہ حرام ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل یعنی یہ یہودی جو تھے یہ بڑی سرکش قوم تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا ان پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دی تھیں جو عام طور پر لوگوں پر حرام نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام 146 میں فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور وہ جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام کر دی کُلُّ ذِی ظُفُرٍ، ان میں کچھ ناخنوں والے جانور، یہ ناخنوں والے جانور جو ہیں ان پر حرام کر دیے گئے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، گائے اور بکری جو ہے ان کی چربی ان پر حرام تھی، الا ما حملت ظہورهما او الحوایا، سوائے وہ چربی کے جو ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوتی ہے یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے، تو باقی چربی بھی ان پر حرام تھی۔ ان پر جو ہے ناخنوں والے جانور جو ہیں وہ بھی حرام تھے۔ اور کچھ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے اونٹ جو ہے وہ اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو اونٹ بھی انہوں نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے جو اس سے پہلے آپ پر بیان کی ہیں وہ چیزیں ان پر حرام کی تھی، وما ظلمنا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، یعنی یہ چیزیں اصل ان کی یہ تھی کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یعنی گائے بکری کی جو چربی ہے یا یہ جو جانور ہیں تو یہ اصل ان کی یہ ہے کہ یہ حلال ہی تھیں، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر جو ہے یہ ایکسٹرا بوجھ لاد دیا گیا کہ ان کو جو ہے ان کی اجازت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ان چیزوں کی حرمت کو جو ہے ان کی ختم کیا، اور دوبارہ وہ چیزیں جو ہیں وہ حلال ہو گئیں، تو یہ وہ حرام ہونا جو ہے انہیں بطور مصلحت تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود جو ہے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا کہ اس طرح کے جو ہے اعمال کرتے تھے کہ ان پر جو ہے بطور سزا یہ چیزیں حرام کر دی گئیں۔ تو بعد میں یہ حرمت جو ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہیں، اور آپ پر جو احکامات نازل ہوئے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں، تو جو وہ پابندیاں تھیں جو یہودیوں پر چلی آ رہی تھیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پابندیاں اٹھا لیں، اب وہ چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر ان ربک کا بے شک آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے جو عاملو جنہوں نے عمل کیے السوء برے بجہالت جہالت کی وجہ سے ثم تابو پھر انہوں نے توبہ کی من بعد ذلک اس کے بعد واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی ان ربک کا بے شک آپ کا رب من بعدہا بعد اس کے یعنی ان کی توبہ کے بعد لغفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گناہ گاروں کو، یہودیوں کو جو عیسائی ہیں یا مشرک ہیں یا مسلمان ہیں، سب کو جو ہے توبہ اور اصلاح کے بعد بے انتہا مغفرت اور رحمت کی جو ہے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے یہاں پر جہالت کا ذکر کیا ہے۔ جہالت سے مراد جو ہے یعنی ایک تو جہالت کہتے ہیں یعنی کسی جہل کہتے ہیں پردہ، یعنی کسی چیز سے یعنی انسان سے وہ اوجل ہو، یعنی لا علمی کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک جہالت ہوتی ہے بے وقوفی اور اکھڑ پن۔ تو انسان جو ہے وہ گناہ بعض اوقات جو ہے لا علمی کی بنیاد پر بھی کرتا ہے اور بعض اوقات بے وقوف ہوتا ہے، اسے عقل نہیں ہوتی کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، احکامات جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ لگا رہتا ہے اپنے اکھڑ پن کی وجہ سے، اور ایسی جہالت کی وجہ سے ایسے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسے جہالت میں یعنی اپنے اکھڑ پن کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے کوئی اگر ایسے کاموں کا ارتکاب کر لے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، پلٹ آئے، توبہ کیا ہے یعنی اس گناہ پہ ندامت ہو اور وہ واپسی کا ارادہ رکھتا ہو اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کے لیے جو ہے تمہارا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر جو ہے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر تھے، خلیل اللہ ان کا لقب ہے اور ابو الانبیاء وہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم بے شک ابراہیم کانا تھا امتاً ایک امت، قانتاً فرما بردار، للہ اللہ کا، حنیفاً ایک ہو جانے والا یا حنیف تھا، یکسو تھا، ولم یکون نہ تھا وہ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے آگے جو ہے اپنے انتہائی فرما بردار شکر گزار بندے کا ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی کچھ صفات ذکر کی ہیں اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی صفت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان ابراہیم بے شک ابراہیم کانا امتاً امت تھا۔ امت کا لفظ جو ہے ایک بڑی جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور امت کا لفظ جو ہے کسی امام اور پیشوا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو امت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ امام اور پیشوا کے معنوں میں ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم جو ہے تجھے لوگوں کا امام جو ہے بنانے والے ہیں۔ یعنی امام کے معنوں میں یہاں پر استعمال ہوا اور ایک جو ہے امت کے معنی بڑی جماعت کے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک بڑی جماعت پر بھاری تھے، یعنی ان کے اگر حالات ہم پڑھیں تو انہوں نے وہ کام کیے جو ایک بڑی جماعت جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہو، وہ جو انہوں نے اکیلے ہی کیے، یعنی سب سے بڑھ کر وہ مشرکین سے اکیلے ہی ٹکرا گئے، پورا ان کا خاندان، ان کا باپ بھی جو ہے وہ مشرک تھا، ان سے جو ہے انہوں نے ٹکر لی اور پھر ان کے بت توڑ دیے۔ پھر بادشاہ وقت کے سامنے یعنی نمرود کے سامنے جو ان کا مکالمہ ہوا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے توحید پر دلائل دیے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہجرت کی اور پھر دعوت کا کام، پھر اپنے اولاد کو اللہ کی مرضی پر ڈالا اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، یعنی بے شمار ان کے واقعات ہیں، یعنی پوری زندگی ہی ان کی جو ہے یعنی شکر اور صبر کا جو ہے عملی نمونہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے اس برگزیدہ بندے کو اکیلے کو ہی امت کہا ہے کہ ایک امت وہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتی، یعنی ابراہیم اکیلے ہی ایک امت پر بھاری تھے۔ قانتا وہ فرما بردار تھے،
قانتا یعنی ایسی فرمانبرداری جو انتہائی عاجزی کے ساتھ ہو. یعنی ایک تو فرمانبردار ہوتا ہے انسان، اور بعض اوقات جو ہے یعنی فرمانبردار ہونے کے ساتھ جو ہے انسان اس چیز کا احساس بھی ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ فرمانبرداری کر رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ موجود تھی. یہ وصف جو ہے ان کے اندر موجود تھی، اور اس کو جو ہے قانتا کہا جاتا ہے، یعنی قنوت کہا جاتا ہے، یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ فرمانبرداری اختیار کرنا. تیسری صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے وہ ہے حنیفہ. یعنی وہ حنیف تھے، یکسو ہونے والے تھے، جھک گئے تھے. انہوں نے باطل دینوں سے جو ادیان تھے ان سے ہٹ کر حق کی دعوت کو قبول کیا، اور تمام خداؤں کا انکار کر کے ایک اللہ کی طرف ہو گئے. یعنی یکسو ہو گئے، یعنی پوری طرح جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے، اور تمام دیگر جو باطل عقائد تھے اور باطل نظریات تھے ان کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ٹھکرا دیا، اور ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ ہو گئے اور اللہ ہی کے ہو گئے. تو جس کی یعنی قولی بدنی مالی عبادت جو ہے صرف اللہ ہی کے لیے تھی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی. ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے. مشرکین مکہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اپنا کہتے تھے اور نسبت دیتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا. تو ابراہیم علیہ السلام تمام جتنے بھی سامی مذاہب ہیں ان میں بڑا ان کا مقام ہے، اور ہر کوئی ان سے اپنی نسبت دینا فخر سمجھتا ہے. یہود کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مشرکین کہتے تھے ہمارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں بھی ذکر کیا کہ یہ جو ہے سب کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے. وہ جو ہے حنیف تھے، ایک اللہ کے ہو کر رہے، اور جو ہے یعنی اصل نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درود بھی سکھایا ہے، اور اس میں یہی جو ہے یعنی سکھایا گیا ہے کہ اللہ اسی طرح جو ہے جس طرح ابراہیم پر تو نے سلامتی نازل کی اور برکتیں نازل کی ان کی، اور آل پر نازل کی، اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر نازل کر. پھر ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور وصف جو ہے کیا ہے؟ شاکرن، شکر کرنے والے، لانعمہ، ان نعمتوں کا، اجتباہ، اس کو چن لیا اسے، وہداہ، اور اسے ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. ابراہیم علیہ السلام جو ہے شکر گزار بندے تھے. یہ سورہ جو ہے مکمل ہی اللہ کے انعامات کا ذکر ہے اس میں. تو ان انعامات میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک جو رویہ جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کے انعامات ملنے پر ابراہیم نے شکر کیا، تو ایسا ہی شکر جو ہے وہ تم سے مطلوب ہے کہ وہ نعمتوں پر شکر کرتے تھے. نعمتوں پر شکر کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کی قدر کرے، اور ان کو جو ہے یعنی ایک تو اللہ کے ساتھ اللہ کا فرمان بردار ہو کر رہے، اور ان نعمتوں پر جو ہے اللہ کا شکر ادا اس طرح کرے کہ ان کو بانٹے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یعنی وہ عملی نمونہ تھے شکر کا. انہوں نے اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے ان پر جو ہے وہ انہوں نے پوری فرما برداری دکھائی، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کے اس شکر کو، جو نعمتوں کا جو انہوں نے شکر کیا تھا احکام کی اطاعت کر کے اور امتحانات میں کامیابی پر اور حقوق کی ادائیگی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. اور سورہ نجم میں بھی فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم نے پورا حق ادا کیا تھا. تو نعمتیں ملنے پر ان پر جو ہے یعنی یہ نہیں کہ ہمیشہ نعمتیں ملتے رہیں تو انسان خوش رہے، اور جب نعمتیں کہیں پر کوئی کمی ہوئی تو وہیں پر جو ہے وہ پریشان ہونے لگے اور جو ہے وہ ناشکرا ہو جائے. تو یہ نعمتوں کا شکر نہیں ہوتا. کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ان پر آزمائشیں آئیں اور وہ ہر حال میں اپنے رب کے ہو کر رہے. تو یہ ہے اصل شکر. اس شکر کا مطالبہ ہے کہ ہر حال میں تم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو. تو ابراہیم جو ہیں وہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے. اجتباہ، اس کو اللہ نے چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی. وآتیناہ، اور اسے ہم نے دی، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائی بھی، وانہ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ نیک لوگوں میں سے ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا سکھائی جو قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا بھی اچھی ہو اور حسنہ یعنی عطا کر، دنیا میں بھی یعنی بہترین دنیا، اور آخرت بھی بہترین عطا کر۔ تو یہ دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ بہترین تب عطا ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور ان کی سیرت کو پڑھنے اور عمل کرنے کا حکم جو ہے یہ دو پیغمبروں کا قرآن پاک میں بھی دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واجب الاطاعت ہیں ہی، آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ کے علاوہ اگر کسی اور نبی کے اسوہ پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اگر قرآن نے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ ابراہیم جو ہیں یعنی ان کی صفات ہم نے اوپر پڑھی ہیں کہ وہ امت تھے، حنیف تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ حقدار ہے اس بات کا کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کا بہت مقام ہے جو ہے پیغمبروں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں یعنی آپ کی نسبت ایسے ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو ہے عظیم مقام کو واضح کیا ابراہیم علیہ السلام کے، کہ ابراہیم جو ہیں یعنی کس قدر اللہ کے پیارے بندے تھے، اور وہ پیارے کس لیے تھے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزاری اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر اوحینا ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف ان اتبع کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت کی، حنیفاً ایک طرف ہو جانے والا تھا وہ، وما کانا اور وہ نہیں تھا من المشرکین مشرکین میں سے۔ یعنی دوبارہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ نبی ابراہیم جو ہیں وہ حنیف تھے، مشرک نہیں تھے، آپ نے بھی جو ہے یعنی انہی کی پیروی کرنی ہے، آپ کی طرف یہ جو ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کہ نیا مذہب نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسولوں نے ایک توحید کی ہی دعوت دی۔ توحید اور آخرت وہ جو بنیادی جو ہے تبلیغ کے اہم نکات ہیں جن کی طرف جو ہے انبیاء نے دعوت دی، تو یہی دعوت ہے جس کا اعلان جو ہے ہر پیغمبر نے کیا، اور ہر پیغمبر نے جو ہے اس نعرے کو بلند کیا کہ میں ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی دین کی دعوت دی تھی، اسی ملت کی طرف بلایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف بھی یہی وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی یہ دعا کی تھی کہ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ مجھے نیک لوگوں میں جو ہے وہ شامل کر، اور جو ہے یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ حضرت اسماعیل کے ساتھ جب انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس وقت دعا کی تھی کہ اللہ یہاں پر جو ہے یعنی انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تعلیم دے کتاب کی، حکمت کی، اور انہیں پاک کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو یہی نسبت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تو یہی اسی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ابراہیم کی جو ہے ملت کی پیروی کریں، وہ حنیف تھے، مشرک نہیں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما سوائس کے نہیں جعلا بنایا گیا السبت ہفتے کا دن علی الذین ان لوگوں پر اختلافوں جنہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں، وَإِنَّ اور بے شک ربک کا تیرا رب لَيَحْكُمُ ضرور وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما اس میں کانوا تھے فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ جعلا یعنی بنایا گیا السبت ہفتے کا دن، ہفتے کا دن بنایا گیا کس کے لیے، کیا بنایا گیا، یعنی قابل تعظیم بنایا گیا ہفتے کا دن، یعنی یہود کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا دن مقرر کیا ہے جمعہ کا، تو انہوں نے انکار کیا، جیسا عادت تھی بنی اسرائیل کی، ہر بات پر وہ انکار کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جمعہ کا دن ہمیں ٹھیک نہیں، ہمیں ہفتے کا دن ٹھیک ہے، کہ وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جو ہے یعنی کائنات کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ فارغ ہوئے تھے، یعنی جب زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے تو ہر دن جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی جو کائنات کی چیزیں مختلف، تو ہفتے کے دن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فارغ ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہفتے کا دن ہمارے لیے عبادت کا مختص کیا جائے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہفتے کا دن عبادت کا مختص کر دیا ہے، ہاں اب تم نے اس میں جو ہے کسی قسم کی بے ایمانی نہیں کرنی، پوری ایمانداری کے ساتھ اس عبادت کے دن کو عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرنی۔ تو اس پر جو ہے یعنی ان سے وعدہ تو یہ تھا، لیکن انہوں نے پھر اس عہد کی بھی پاسداری نہیں کی، اور ہفتے کے دن جو ہے انہوں نے وہ جو پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا، اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور ان کو جو ہے پھر بندر اور سور کی شکل جو ہے وہ بنا دی گئی بطور سزا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تو یہ ہفتے کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا عبادت کے لیے، اور اس پر انہوں نے اختلاف کیا، یعنی پہلے تو وہ مانتے نہیں تھے، جمعہ کا دن نہیں مانا اور ہفتے کا خود رکھا، پھر اس کی تعظیم کا حکم دیا گیا، وہ تعظیم بھی نہیں کر سکے، اور اس پر جو ہے اس پر بھی اختلاف کا شکار ہوئے، تو اس کا ذکر جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سب سے بعد میں آنے والے ہیں قیامت کے دن، حالانکہ ہم سب سے پہلے ہوں گے، کہ اس کے علاوہ کہ اس سے پہلے جو کتابیں دی گئیں وہ مختلف قوموں کو، تو مسلمان جو ہیں وہ بعد میں آئے، لیکن دن انہیں سب سے پہلے عطا ہوا، یعنی جمعہ کا دن پہلے ہے، ہفتے کا دن جو ہے یہ یہودیوں کا ہے، اور اتوار کا دن عیسائیوں کا ہے۔ تو مسلمانوں کو اگرچہ یہ بعد میں آئے ہیں، لیکن انہیں دن جو ہے وہ پہلے کا عطا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب لَيَحْكُمُ، ضرور فیصلہ کرے گا، بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جو وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی یہ یہود نے جن باتوں پر اختلاف کیا ہفتے کے دن پر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قیامت کے دن سب فیصلہ کر دیں گے کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا۔ اگلی آیت جو ہے یہ بہت ہی اہم آیت ہے دعوت کے حوالے سے، اور قرآن میں جو دعوت کا اسلوب ہے وہ بہترین انداز میں اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو، بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور آپ بحث کیجئے، باللتی، ان سے، ہیا وہ، احسن، بہت اچھی ہو، ان ربک، بے شک تیرا رب، وہ اعلم، وہ خوب جاننے والا ہے، بمن ضل، اس کو جو گمراہ ہوا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہو، وہ اعلم، وہ خوب جاننے والا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ دعوت کے لیے اسلوب کیا اختیار کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے، کہ دعوت جو ہے تیرے رب کے راستے کی طرف ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آتے تھے تو ایک کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، اور دعوت کا فریضہ جو ہے وہ سنبھال لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو دعوت کا یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رکھنے کے لیے امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مشن کو آگے لے کر چلے، اور دعوت کا یہ پیغام جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اور وہ پیغام کیسے پہنچانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمہ، یعنی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ ہو۔ تو حکمہ کا معنی جو ہے یہی بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایسے دلائل جو پختہ اور مضبوط ہوں، یعنی خود بخود انسان جو ہے اس پر قائل ہو جائے، اور محکم اور پختہ دلیل جو حقیقت کے بالکل قریب ہو، جس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور مخاطب جو ہے خود بخود اس بات کو سمجھ جائے، اس کو برہان بھی کہتے ہیں۔
جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا کہ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ لاؤ پھر کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو دعوت جو ہے وہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پر حکمت ہونی چاہیے، دلائل پر مبنی ہونی چاہیے، کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی بات جو ہے یعنی کسی دلیل کی بنیاد پر کی جائے تاکہ مخاطب جو ہے وہ بات کو سمجھ لے۔ اب اگر بات صرف دلائل پر ہی مبنی ہو تو بعض اوقات وہ سننے والے پر بڑی بھاری لگتی ہے اور وہ بور ہونے لگتا ہے، تو اس کا بھی حل بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی مخاطب کو اس کے دل میں نیکی کے عمل کے لیے جو ہے یعنی اس کو راغب کیا جائے، اس کا دل نرم کیا جائے، اس کو گناہ کے خلاف ابھارا جائے اور نیکی کی ترغیب دی جائے، ایسے انداز سے اس کو نصیحت کی جائے کہ وہ خود بخود جو ہے وہ بات سننے کی طرف جو ہے وہ آ جائے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ دلائل کو بہت زیادہ جو ہے ترجیح دیتے ہیں اور یعنی حکمت کے ساتھ بات کی جائے ان پر وہ اثر کرتی ہے، اور بعض جو ہیں وہ دلائل سے بور ہونے لگتے ہیں، تو انہیں اگر ناصحانہ انداز میں اگر دعوت دی جائے تو وہ زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ تو حکمت اور ناصحانہ انداز سے اچھی نصیحت یعنی مخاطب کو جو ہے داعی جو ہے اس کو ایسے انداز سے دعوت کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا چاہیے کہ سننے والا وہ سمجھے کہ یہ واقعی ہی میرا ہمدرد ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ اس کی بات سننے کو راضی ہوگا۔ تو دعوت کا پہلا اسلوب یہ ہے کہ وہ پر حکمت ہو، دلائل پر مبنی ہو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ عمدہ نصیحت ہو اور اس میں جو ہے سننے والا پوری توجہ کے ساتھ وہ بات سنے اور اس سے دھیان نہ ہٹائے، اور وہ سمجھے کہ مخاطب جو ہے وہ میرا ہمدرد ہے، اور کہیں پر وہ اس کو ترغیب دے، کسی یعنی نیکی کی طرف بلائے اور اس کی جو ہے اس کو ایسے انداز سے بات کرے کہ وہ اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکشن فیل کرے، کہیں ترغیب یعنی ڈرانے کا انداز ہو، جیسا کہ قرآن میں بھی اسلوب ہے کہ کہیں پر اہل ایمان پر انعامات کا ذکر ہے، ساتھ ہی برے اعمال کرنے والوں پر سزاؤں کا ذکر ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ صرف ڈراتے ہی رہ جائے اور لوگ جو ہے اس سے متنفر ہو جائیں اور دور ہو جائیں، یا پھر صرف جو ہے یعنی اس کو جو ہے سبز باغ ہی دکھائے جائیں تو وہ ہر چیز کو ہی لائٹ لینے لگے۔ تو یعنی مخاطب کو چاہیے کہ وہ یعنی ایک داعی کو چاہیے کہ وہ عمدہ انداز سے نصیحت کرے کہ ایک تو یعنی لوگوں کے دلوں میں جو ہے یہ موٹیویشن پیدا کرے کہ وہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ دوسرا یہ کہ ان کو جو ہے وہ برے اعمال کا جو ہے برا انجام بتاتا جائے اور نیک اعمال کا جو ہے اس کا ریوارڈ بتائے پر حکمت انداز میں دلائل کے ساتھ۔ لوگ جو ہیں اب اس طرح دعوت دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آگے سے آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں، جھگڑنے بھی لگتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک تیسرا اسلوب بھی اس آیت میں بتایا ہے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اگر ان سے کوئی مجادلہ کرنا پڑے، بحث کرنی پڑے، کوئی ڈائلاگ ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی تم نے تمیز کا جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑنا اور اپنی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے احسن انداز سے بات کرنی ہے۔ یعنی احسن جو ہے حسن کا ایک سپرلیٹو ڈگری ہے کہ سب سے اچھے انداز میں، بہت ہی عمدہ انداز میں، کہ اپنے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا عالم، خوب جانتا ہے کہ بمن ضل عن سبیلہ، کہ کون راستے سے گمراہ ہوا ہے۔ تو دعوت جو ہے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ ہو، مجادلہ ہو تو وہ بھی احسن طریقے سے ہو، اور دوسرے پر جو ہے محض اپنی علمیت نہ جھاڑی جائے بلکہ اس کا جو ہے اپنا ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے ان کو دعوت دی جائے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوب جانتا ہے کہ کون تم میں سے جو ہے ضلع گمراہ ہوا ہے عن سبیل ہی، اس کے راستے سے، اور وہ عالم، خوب جانتا ہے بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو بھی۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور ہدایت پانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو ایمان نہ لائے آپ کی ایک دفعہ دعوت دینے پر، تو آپ دعوت دینا ترک نہ کریں بلکہ آپ اس کو دعوت دیتے رہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے کہ جو بہت زیادہ اللہ کے فرما بردار ہوں۔
یعنی ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے جو ہے وہ بھٹکے گا اور کون ہدایت پالے گا۔ آپ کا کام، ایک داعی کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے مشن پر جو ہے وہ لگا رہے اور اس سے پیچھے نہ ہٹے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لگاتار جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، بڑی بڑی مخالفتیں ہوئیں، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور بہت آپ پریشان بھی ہوئے، آزمائشیں آئیں، لیکن آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ایک داعی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بات پہنچائے اور اس کے بعد جو ہے مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ تو داعی مایوس نہیں ہوتا، اور داعی جو ہے وہ نتائج کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اب لوگوں نے اگر نہیں ان کی بات مانی تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، داعی نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون جو ہے راستے سے گمراہ ہوا، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی اختیار کرتے ہیں، تو یہ علم بھی تیرے رب کے پاس ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ، اور اگر تم تکلیف دینا چاہو، فَعَاقِبُوا، تو تم سب تکلیف دو، بِمِثْلِ، اس کی مانند، مَا عُوقِبْتُم، جو تم تکلیف دیے گئے، بِہِ، اس کے ساتھ، وَلَئِنْ، اور اگر صبرتم، صبر کرو، لہوا، البتہ وہ، خیرٌ، بہتر ہے، للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے بعض اوقات لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کوئی کسی نے مال چھین لیا، کسی نے کسی کو مارا، تو اس پر جو ہے ایک واضح طریقہ کار اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں دے رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے تو اس کو اتنی ہی تکلیف دو، اتنی ہی جو ہے اس سے زیادتی کرو جتنی اس نے تم سے کی، اس سے زیادہ نہیں کرنی۔ کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم تکلیف دینا چاہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، تو اتنی ہی تکلیف دو جتنی تمہیں دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں جو ہے یہ نمونے ملتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو وہ سزا اسی طرح ہی دی جس طرح انہوں نے جرم کیا تھا، کہ ایک شخص نے ایک بچی کا سر جو ہے 2 پتھروں میں کچل کر اس کو مار دیا تھا، تو آپ نے بھی اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اسی انداز سے جس طرح اس نے اس بچی کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک چرواہوں نے جو ہے چرواہے کو قتل کر دیا تھا کچھ لوگوں نے، تو انہوں نے جس انداز میں انہوں نے قتل کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اسی انداز سے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو جو اگر تکلیف کوئی دیتا ہے تو اگر آپ اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی لیں جتنا اس نے مارا ہے، اگر اس سے زیادہ ماریں گے تو پھر اس زیادہ کا بدلہ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ یعنی اگر کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے تو اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ اس کو اتنا ہی کہہ دیں جتنا اس نے کہا ہے، اگر اس سے زیادہ آپ نے اس کا دل دکھایا یا اس کو تکلیف دی تو اس زیادہ کا پھر آپ پر جو ہے وہ حساب ہوگا۔ یہ بتانے کے بعد جو ہے مزید اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر لو تو لَهُوَ خَيْرٌ، لَهُوَ، وہ بہتر ہے، خیرٌ، بہتر، لَهُوَ، البتہ وہ ہے، خیرٌ، بہتر، للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یعنی اگر تم صبر کر لو اور اس بات پر جو ہے برداشت کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظالم سے بدلہ جو ہے یعنی خود لے گا اگر تم چھوڑ دو اس کو، اور تمہارے صبر کا اجر بھی تمہیں ملے گا۔ تو پھر لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور پھر دوسرا جو ہے اصلاح کر لے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ تو اس میں دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن صبر کی تلقین جو ہے وہ ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، آپ بھی صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ، اور نہیں ہے آپ کا صبر، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ کی توفیق سے، وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ آپ غم کریں، عَلَيْهِمْ، ان پر، وَلَا تَكُوا، اور نہ آپ ہوں، فِي ضَيْقٍ، آپ کسی بھی تنگی میں، مما یمکرون، جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آخر میں بدلے اور صبر کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو چونکہ یہ مکی صورت ہے، مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ آزمائشیں تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ پر بہت مشکل حالات ہیں اور اہل ایمان پر مشکل حالات ہیں۔ اب ان مشکل حالات میں
چاہیں تو بدلہ لے لیں، لیکن اگر صبر کر لیں تو وہ بہتر ہے۔ اور صبر اتنی بڑی جو ہے یعنی سعادت ہے کہ یہ انسان خود نہیں یہ وصف اپنے اندر پیدا کر سکتا، یہ خالصتاً اللہ کی توفیق سے ہے۔ یعنی صبر یہ ہے برداشت کرنا کسی بھی مشکل کو، اور عظیم کام پر، اور جو ہے یعنی اپنے آپ کو جمائے رکھنا، اور اس میں آنے والی ہر ہرڈل کو، ہر طرح کے حالات کو جو ہے اپنے آپ کو اس میں قدم کو جو ہے اس کے انسان کے نہ ڈگمگائیں، اور وہ اپنے مشن میں لگا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں ان حالات میں صبر کرنا ہے، اور آپ کا یہ صبر خالصتاً اللہ کی توفیق سے ہے۔ آپ غم نہ کریں، دلوں کی تنگی کا شکار نہ ہوں۔ دل کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے تھے، تو آپ پریشان نہ ہوں، اور ان کی جو سازشیں ہیں یا جو یہ مختلف طرح کے مکاریاں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مما یمکرون یعنی جو مکر کر رہے ہیں، یہ تدبیریں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، خود ہی اللہ تعالیٰ ان کا حساب لیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین، اور ان لوگوں کے ساتھ، ہم وہ، محسنون، وہ سب نیکی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پریشان مت ہو، کہ اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ انہی لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے جن کے اندر تقوی کا وصف ہو اور وہ احسان کرنے والے ہوں۔ تو احسان کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یعنی اگر کسی نے کوئی زیادتی کر دی، آپ اس پر صبر کر لیا، تو صبر، تقوی اور احسان، یہ ان تین صفات کا یہاں آخر میں اس سورہ کا جو ہے آخری یعنی اس کا اختتام کیا جا رہا ہے کہ یہ وصف جو ہے اپنے اندر پیدا کریں، تو کسی بھی قسم کی مخالفت آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ اللہ کے انعامات ہیں، ان پر شکر ادا کریں، اور اگر کوئی مشکل آ جائے ان حالات پہ صبر کریں، اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں، اور احسان کی جو خوبی ہے اور وصف ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں، تو پھر اللہ کی معیت اور آپ اللہ کا ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کی معیت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو ہے ایک عام معیت جو یعنی اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، تو اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اور ایک معیت ہوتی ہے خاص معیت، یعنی اللہ کی خاص مدد، اور وہ مدد جس کا ذکر جو ہے سورۃ توبہ میں بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے اور اس وقت مشکل حالات تھے، انتہائی خوف اور ڈر کی کیفیت تھی، تو اس وقت آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، بے شک میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ تو یہ ایک اللہ کی معیت اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ خاص معیت تب ہی ان خاص بندوں کو عطا ہوتی ہے جب وہ اپنے اندر یعنی تقوی اور احسان کی خوبی سے متصف ہوں گے۔ تو یہ اس پوری سورہ کا نچوڑ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے شکر کرنے کا حکم، اور پھر اپنے شکر گزار بندوں کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہ کس طرح وہ نعمتوں پر شکر کرنے والے، صبر کرنے والے مشکلات پر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں تسلی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کفار کو ڈانٹ ڈپٹ، ان کے باطل عقائد کا رد، پھر شکر اور احسان، دعوت کا اسلوب، اور پھر ایک ماڈل معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، کون سی تین خوبیاں ہیں جو اختیار کر لی جائیں تو ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ عدل ہے، احسان ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اطاع ذی القربیٰ یعنی قرابت والوں کا خیال رکھنا۔ اسی طرح تین ایسی برائیاں جو معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں، فحشاء والبغی والمنکر، یعنی ان تین برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے۔ تو یہ تمام جو ہیں چیزیں، احکامات اس صورت میں موجود ہیں۔ اصل اس پوری سورہ کا تھیم جو ہے انعامات کا ذکر اور انعامات پر اللہ کا شکر، مشکل پر صبر، اور لوگوں کے ساتھ احسان، یہ اس سورہ کا مکمل جو ہے وہ سبق ہے اور اس کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔